یوں پہلے بصغیر ایک ایسی سرزمین تھی جہاں شاہی محلات کے سائے اور کچے گھروں کی دھول ایک ساتھ سانس لیتی تھی۔ یہاں کی زمین زرخیز تھی، دریا بے مثال تھے اور تجارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مگر اس شان و شوکت کے پیچھے ایک اور کہانی چل رہی تھی، تبدیلی کی، جدوجہد کی اور بیداری کی۔ 18ویں صدی کے آخر میں جب بیرونی طاقتیں آہستہ آہستہ اس خطے پر قبضہ جما رہی تھیں، بصغیر کے لوگ دو حصوں میں بٹنے لگے تھے۔ ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے سمجھوتا کر لیا، اور دوسری طرف وہ دل جو آزادی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اسی دور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام عام تھا، مگر اس کے سوال غیر معمولی تھے۔ وہ اپنے باپ کی پرانی کتابیں پڑھتا، تاریخ کے صفحوں میں چھپی ہوئی آزادی کی چنگاری تلاش کرتا اور سوچتا کہ آخر کب یہ سرزمین آزاد ہوگی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ چنگاری اس کے اندر شعلہ بن گئی۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا، انہیں بتایا کہ تاریخ ہمیشہ طاقتوروں نے نہیں بدلی، وہ بدلی ہے ان لوگوں نے جو ناانصافی کے سامنے خاموش نہیں رہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب پورے بصغیر میں بیداری کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ گھر چھوڑ کر میدانوں میں نکلے، طلبہ نے قلم کے بجائے نعرے اٹھا لیے، عورتوں نے ڈر کی دیوار توڑ دی اور بوڑھوں نے بھی نئی نسل کے قدموں میں دعائیں رکھ دیں۔ ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں ایک آواز بن گیا، آزادی۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جس کا صدیوں سے انتظار تھا، جب ایک نئے سورج نے جنم لیا، ایک نئی سرزمین نے سانس لی اور ایک نئے مستقبل نے اپنے دروازے کھولے۔ یہ کہانی صرف بصغیر کی آزادی کی نہیں، بلکہ اس جذبے کی ہے جس نے لوگوں کو بے بسی سے اٹھا کر ایک قوم بنا دیا۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کبھی خود نہیں بدلتی، اسے وہ لوگ بدلتے ہیں جو خواب دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کی قیمت ادا کرتے ہیں۔